میں حرف معتبر ہو کر بھی ناشنیدہ ہوں، یہی سبب ہے کہ صدیوں سے آبدیدہ ہوں۔ جی ناظرین، یہ شعر ایک ایسے شاعر کا ہے جنہوں نے صحافت اور ادب کو اپنی زندگی جو ہے اس میں نشاور کر دی ہے، اور تقریباً 5-6 دہائیاں جو ہے ان کی ادب اور صحافت میں گزری ہے، لیکن آج وہ ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے اس کو ایک نوجوان سماجی کارکن بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور ادب سے کافی لگاؤ ہے ان کو، اور جن کا نام طارق ابرار ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور کتاب کا نام جو ہے وہ ناشنیدہ رکھا گیا ہے، اور آج اس کتاب کا جو ہے وہ اجرا کیا گیا ہے۔ طارق صاحب، آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس طرح سے یہ جو مواد ہے اس کو اکٹھا کیا اور کس طرح سے مرتب کیا، اور کس طرح کے آپ کو اس میں وہ دشواریاں آئی، یا کس طرح سے آپ نے یہ کام انجام دیا؟ جی بہت شکریہ محمد شفیع میر صاحب، میں شکر گزار ہوں روزنامہ اڑان کا۔ آپ نے جو ہے مجھے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ بیتاب جے پوری، ہر کوئی جو ادب سے لگاؤ رکھتا ہے یا صحافت میں جس کی دلچسپی ہے، جموں کشمیر سے جو لوگ صحافت سے جڑے ہیں یا ادب سے جڑے ہیں، تو بیتاب جے پوری کا نام سنتے ہی ان میں ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے کردار کا نام ذہن میں ابھرتا ہے جس نے بے لوث خدمات جو ہیں انجام دی ہیں، اور ایک معتبر نام کی حیثیت سے ابھرا۔ انہوں نے اپنا اخبار بھی شروع کیا تھا فروغ وطن کے نام سے، اس کے بعد مختلف اخبارات میں بطور مدیر ایڈیٹر کام کیا، اور انہوں نے آل انڈیا مشاعروں اور کلچرل اکیڈمی کے جتنے بھی مشاعرے پچھلی 3-4-5 دہائیوں میں ہوئے ان میں حصہ لیا۔ لیکن جوں عمر گزرتی گئی اور انہوں نے اپنا جو مواد تھا بالکل ہی بکھرا ہوا پڑا تھا ان کے پاس۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس پڑا ہوا ہے کافی مواد، لیکن میں ان کو جمع کروں گا، تو اگر کوئی مجھے ٹائپ کر دے یا اس کو کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کریں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، ان سے سارا چیزیں جمع کروائیں، تو اس کے بعد 2013 سے لے کے 2021 کے عرصے تک یہ کتاب کمپوز ہونے کے بعد غلطیوں سے پاک کی گئی، اور اس دوران مالی معاونت کے لیے ہم نے کوششیں کی، تو جب کوئی ذریعہ نہیں بنا، میں بتانا چاہوں گا کہ بالآخر ہم نے جو ہے اپنے لیول پر کوشش کی کہ اس کتاب کو اپنے پیسوں سے چھپوایا جائے۔ پھر ہم نے اسی کے ساتھ ہم نے NCPUL قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو جو ہے مسودہ پیش کیا۔ تو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ جو شعر آپ نے پڑھا، تو بالخصوص اس کتاب کا جو کرب ہے وہ اس کا انتصاب ہے۔ شاعری میں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو کوئی شاعر، بڑے سے بڑا ادیب، اس میں عرش طبائی صاحب نے لکھا ہے، تبصرہ لکھا ہے، قدوس جاوید صاحب نے، پروفیسر قدوس جاوید صاحب نے اپنے مضمون قلم بند کیا ہے۔ حال ہی میں NCPUL نے اس کے لیے مالی معاونت کا اعلان کیا، اور میں شکر گزار ہوں NCPUL کے ڈائریکٹر کا کہ انہوں نے ایسے ادیبوں کو دیکھا تو مرتب کر کے میں نے اس کو کیا ہے۔ تو میں NCPUL کا بھی شکر گزار ہوں، اور روزنامہ اڑان نے کو جو ہے بیتاب جے پوری نے 1 دہائی سے زیادہ وقت دیا ہے، تو بیتاب جے پوری صاحب کی خواہش تھی کہ میں روزنامہ اڑان کے ساتھ اس کا اجرا کروں۔ آج وہ تشریف لائے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن تھا، اور ایسے ادیب جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے معاشرے کو آگے آنا چاہیے۔ ادیبوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ان کا جو 3-4 دہائیوں میں رول ہے صحافت اور ادب میں،
وہ اس کو کوئی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کتاب مرتب نہ کرتے اور یہ خزانہ ضائع ہو جانا تھا. تو طارق صاحب جیسے کہ جو مطلب ادبی حساب سے جو ان کے پاس مواد ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مواد ان کے پاس تھا لیکن مالی وسائل کی وجہ سے وہ اس کو منظر عام پر نہیں لا سکے؟ بالکل اسی وجہ سے نہیں لا سکے. اب انہوں نے میرے خیال سے چیزوں کی وقت پر قدر نہیں کی، ان کی طرف سے تھوڑی غفلت ہوئی ہے. اگر وہ ساری چیزوں کو جمع کرتے تو میرے حساب سے 4 سے 5 کتابیں ان کی جو تھی یہ شعری مجموعے اور اس طرح کے، انہوں نے فلموں تک کی اسکرپٹ تک لکھی ہے، فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پایا کی وہ ڈائلیک لکھتے تھے یا شاعری کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب قلم کاروں تک پہنچیں گی تو پھر ہی وہ رائے قائم کریں گے. لیکن معتبر رائے جو قائم ہو چکی ہیں، جیسے عرش صبائی صاحب انجہانی نے بہت عمدہ جو ہے اس پر تبصرہ کیا ہے، پروفیسر قدوس جاوید صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، اسیر کشتواڑی صاحب کا نے بہت عمدہ اس کو پیش کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رہے گا اس طرح کے ادیبوں کو سامنے لانے میں. بہت طارق صاحب اس طرح کے ادیب جو ہیں جو مالی وسائل کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہیں، لیکن وہ اپنے بیشتر جو ہے جو ادیب ہیں وہ اپنا مواد جو ہے منظر عام پر نہیں لا سکتے ہیں. اب کچھ نوجوان ہیں جن کو ادب سے بڑا لگاؤ ہے، جیسے آپ بھی ہیں، اور آپ ایسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ وہ ایسے ادیبوں کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ادیب تو ہیں ہی حساس ذہن کے، ان کی قدر تو ہونی ہی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. آج ہم ہیں، کوئی ہے تو کل نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جو بزرگ ہیں وہ اثاثہ ہیں، تو ان کی قدر کی جانی چاہیے اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور ان سے جو ہمیں مل سکتا ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ادیب ہیں ان کی معاونت کرنے میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. اور ایک ایسی تنظیمیں بھی بننی چاہیے جو سرکاری ادارے اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن جو ادیب بالکل بھی مطلب ان اداروں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی حالت اتنی کمزور ہے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے NCPL سے رجوع کیا، تو اس طرح سے نوجوان اپنا رول ادا کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھا کر جو ہے اثاثے کو ایک کتابی صورت میں لا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں.